حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحفظ دین میڈیا والوں کو، جنہوں نے عظمت صحابہ کے عنوان پر ایک نہایت مفید اور وقیع پروگرام مرتب کیا، اور آپ حضرات کو کبار مشائخ اور اکابر علماء کے بیانات سننے کا موقع فراہم کیا۔ آج عظمت صحابہ کے اس پروگرام کی آخری کڑی ہے۔ ان دوستوں نے اپنے حسن ظن سے اس عاجز کا انتخاب کیا ہے آج کے اس آخری بیان اور اختتامی دعا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں اس عاجز اور فقیر کو بھی اللہ اپنے نیک و صالح بندوں میں شامل فرمائے، اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ فرما دے۔ بس یہی آرزو اور یہی تمنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو نسبت حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی نے ارشاد فرمایا، اختارهم اللہ تعالی لصحبت نبیہ ولتبلیغ دینہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ایسی منتخب جماعت ہیں جن کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے اور آپ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ اور پھر فرمایا ابر الناس قلوبا، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں سب سے پاک دل یہی صحابہ کرام ہیں، سب سے زیادہ نیک دل، صاف ستھرے دل والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ گہرا علم عطا فرمایا۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور دوسرے تمام انسانوں کے مقابلے میں ان کی زندگیاں ہر قسم کی بناوٹ سے خالی ہیں۔ ان کا جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نسبت عطا فرمائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ سادی سی بات ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو اس کی طرف منسوب ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں حضور کا کرتا رکھا ہے، کہیں حضور کا رومال رکھا ہے، کہیں حضور کی چپلیں رکھی ہیں، تو ہماری تمنا ہوگی کہ کاش کہ وہ چپلیں ہم کو مل جائیں اور ہم ان کو اپنے سر پر رکھ لیں تو دنیا ہم کو تاجدار سمجھے۔ تو حضور کی طرف منسوب ہر چیز سے ہر ایمان والے کو محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ جب حضور کی طرف منسوب بے جان چیزوں سے ایمان والے کو اتنی محبت ہوتی ہے تو صحابہ کرام جو جاندار ہیں، انسان ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری خصوصیات میں اور بہت ساری صفات میں شریک بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی معیت کاملہ اور معیت تامہ نصیب فرمائی ہے کہ صحابہ کو الگ کر کے حضور کی نبوت، حضور کی سیرت اور حضور کی شخصیت کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور حضور کو الگ کر کے حضرات صحابہ کرام کے کمالات کو اور ان کی خوبیوں کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایسی معیت نصیب فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسی معیت کو صحابہ کا تعارف بنا دیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے یہ عاجز اس جملے کا مفہوم یوں بھی بیان کرتا ہے کہ اور وہ لوگ جن کو محمد سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور جن کو الگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ حضرات صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کسی سول انجینئر کا تعارف اس کی بنائی ہوئی عمارتوں سے، اس کے بنائے ہوئے پلوں سے، اس کی بنائی ہوئی سڑکوں سے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہوتا ہے، جس طرح کسی میکینیکل انجینئر کا تعارف اس کی بنائی ہوئی مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے، جس طرح کسی سائنسداں کا تعارف اس کی ایجادات کے ذریعے ہوتا ہے، اور جس کی ایجاد جتنی اہم ہوتی ہے، انسانوں کے لیے جتنی زیادہ مفید ہوتی ہے، دلوں میں اس سائنسداں کا اتنا مقام ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی انجینئر کا تعارف کرائے اور یوں کہے کہ فلاں انجینئر صاحب ہیں، بہت اچھے خاندان کے ہیں، بہت عالی نسب ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بہت سمجھدار انسان ہیں، بہت بااخلاق انسان ہیں اور ایک بہت بڑے انجینئر ہیں، آئیے میں آپ کو ان کا کام بتاتا ہوں۔ یہ عمارت دیکھیے جو کھنڈر کی شکل میں نظر آ رہی ہے، یہ ابھی 3 سال پہلے انجینئر صاحب نے بنائی تھی، بس 3 سال میں یہ کھنڈر ہو گئی۔ اور یہ پل دیکھیے جو آدھا لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی انہی انجینئر صاحب کا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ سڑک دیکھ لیجیے، جو سڑک کم گڑھے زیادہ ہیں، جس میں گاڑی چلنا مشکل ہے، جس میں پیدل انسان کا چلنا مشکل ہے، یہ انہی انجینئر صاحب کی بنائی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی کہے گا کہ بھائی یہ خاندان کے چاہے جتنے اچھے ہوں،
اور ان کا ذاتی اخلاق چاہے جتنا اچھا ہو اور یہ چاہے جتنے خوبصورت ہوں اور ان کے پاس ڈگریاں چاہے جتنی اچھی ہوں، لیکن بحیثیت انجینئر تو یہ بالکل ناکام انسان ہیں، یہ بالکل کامیاب نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ جو لوگ حضرات صحابہ کرام کو لعن کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کو ملامتوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں یا یہ کہلاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنی صریح گفتگو سے یا اپنی اشاروں کی گفتگو سے، اپنے تلمیحات سے، جو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر صحابہ کرام دنیا کے لالچ میں حضور کا طریقہ چھوڑ کر کے نہ معلوم کیا سے کیا ہو گئے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے ناکام انسان کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا قیامت تک کے لیے، آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ نبوت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے اگر پہلا ہی طبقہ اس نبوت سے منحرف ہو جائے، اس کی تعلیمات سے منحرف ہو جائے اور نعوذ باللہ وہ فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے، منافق ہو جائے، خود غرض ہو جائے، دنیا طلب ہو جائے، اقتدار پرست ہو جائے، نعوذ باللہ، جیسا کہ بعض دشمنان اسلام اور بعض اسلام کے نام پر اسلام کی غلط ترجمانی کرنے والے افراد جس طرح یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام کی نیتیں بدل گئیں، ان کا طرز عمل بدل گیا اور وہ اقتدار اور حکومت کے لالچ میں آپس میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی انسانوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جب پہلا ہی طبقہ محفوظ نہیں رہ سکا تو دین قیامت تک کیسے محفوظ رہ سکے گا، حضور خاتم النبیین کیسے ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے جس اعلیٰ معیار پر چھوڑا، اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، اور اگر کسی مسئلے میں حضرات صحابہ کرام میں کوئی اختلاف ہوا تو ان میں سے ہر ایک کامل مخلص تھا، اس نے اخلاص کے ساتھ ایک رائے قائم کی اور پھر ایمانداری کے ساتھ اس رائے کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اس سے زیادہ ہم حضرات صحابہ کرام کے اختلافات میں نہیں پڑتے، وہ بڑوں کی باتیں ہیں، ہمارا کام سب سے حسن ظن رکھنا ہے، سب کی تعریف کرنا ہے اور سب کو اپنا مقتدی اور پیشوا سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کو جو نسبت حاصل ہے معیت کی، حضرات صحابہ کرام کو جو عظمت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، وہ اسی نسبت کے نتیجے میں ملا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ بہت اہم اصولی بات ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ان کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اعمال کی مقدار کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ان کی نسبت کی بنیاد پر ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی اور رسالت کی نسبت عطا فرمائی ہے، اس نسبت کی بنیاد پر ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ محترمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ کیا حال ہے، کیسا معاملہ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے یا وحی کے ذریعے ان کے حالات کا علم ہو گیا تھا۔ تو ان اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ حضور میرے شوہر بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، بہت نیک اور عبادت گزار ہیں، وہ روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اس تعریف کے اندر اشاروں میں شکایت بھی چھپی ہوئی تھی کہ جو شخص روزانہ روزہ رکھے گا اور پوری رات عبادت کرے گا وہ اپنی بیوی کے حقوق کیسے ادا کرے گا، اور جب اسے آرام نہیں ملے گا
تو وہ گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کیسے کرے گا، کام کیسے کرے گا، پھر گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو بلایا اور یوں فرمایا کہ ابو درداء، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو اور پوری رات عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو درداء، تمہارے لیے میری زندگی نمونہ ہے۔ دیکھو، میں پوری رات عبادت نہیں کرتا، میں رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارتا ہوں، کچھ حصہ آرام کرتا ہوں۔ میں روزانہ روزہ نہیں رکھتا، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں۔ ابو درداء، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بہت مشہور روایت تھی۔ اس طرح تربیت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی۔ لیکن اس وقت اس روایت کے حوالے سے مجھے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ نبی کا عمل کم ہے، صحابی کا عمل بڑھا ہوا ہے، امتی کا عمل بڑھا ہوا ہے۔ لیکن اس عمل کے بڑھ جانے کی وجہ سے کیا امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا؟ بڑھنا تو دور کی بات ہے، نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے ایمان والے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر کسی ایک نبی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خاتم الانبیاء، امام النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کوئی کیا پہنچے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کی عبادتوں اور آپ کے اعمال کی مقدار کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے۔ جس طرح پیغمبر کا مقام و مرتبہ نبوت اور رسالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا مرتبہ صحابیت کی بنیاد پر ہے۔ بعد کا کوئی انسان چاہے اپنے ظاہری عمل میں صحابہ کرام سے بڑھ جائے، لیکن اس کا وہ بڑھا ہوا عمل بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے کسی صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بعد والوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، بہت پہاڑ بہت چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، لاکھوں یا کروڑوں ٹن ہو گیا وزن۔ حضور فرما رہے ہیں اگر بعد کا کوئی ایمان والا کامل اخلاص کے ساتھ، 100% اخلاص کے ساتھ، ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، اور میرے کسی صحابی نے ایک مٹھی بھر صدقہ کیا ہو، پاؤ کلو یا آدھا کلو صدقہ کیا ہو، مد کا لفظ آیا ہے، مد آدھا کلو سے قریب ہوتا ہے، تو بعد والے کا وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ میرے صحابی کے تھوڑے سے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بعد والے کو صحابیت کہاں سے حاصل ہوگی؟ جس طرح کوئی امتی چاہے جتنا بڑا عمل کر لے وہ امتی رہے گا نا، نبی نہیں ہے۔ نبی کے عمل کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں نبوت کی وجہ سے، اسی طرح صحابہ کرام کا مقام اور صحابہ کرام کا مرتبہ صحابیت کی وجہ سے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جماعت کا وجود میں آنا پہلے سے طے تھا، اور اس میں کون کون افراد ہوں گے یہ بھی متعین تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں کعبے کی بنیاد رکھوائی، کعبے کی بنیادیں تو چھپ چکی تھیں، مٹ چکی تھیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا گھر کہاں تھا، ریت کے نیچے دب چکی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ریت کو ہٹوایا اور وہ پرانی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئیں، اور پھر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جب کعبے کی تعمیر نو کریں، اور پھر حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کعبے کی تعمیر مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اگر کسی وجہ سے پرانی تعمیر ختم کی گئی تو اس کی جگہ فوراً نئی تعمیر ہوئی، کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب جگہ خالی رہی اور کعبہ نہ ہو۔ تو جو موجودہ کعبے کی عمارت چلی آ رہی ہے گویا اس کے مؤسس اور اس کے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے نشانات مٹوا دیے تھے۔
سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکے کی آبادی کی بنیاد رکھوائی اور مکہ آباد کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام پر تشریف لائے جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، جہاں آج حرم ہے۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ پر توکل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ وہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، خشک ریت کا میدان تھا، چھوٹی چھوٹی قریب میں پہاڑیاں تھیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور پانی کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سامان پیدا کرنا شروع کیا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ پھر اس پانی کی برکت سے ایک قبیلہ آ کر آباد ہو گیا، اس نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی اور وہاں آباد ہو گئے۔ اس طرح مکے کی بنیاد پڑی۔ پھر جب حضرت اسماعیل ذرا بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے صاحبزادے کے تعاون سے یہاں ہمارے گھر کی تعمیر کریں، اور گھر کی جگہ ان کو بتلائی گئی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ بتلائی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے ریت ہٹایا، ریت ہٹا کر کے دکھایا کہ یہ پرانی بنیادیں تھیں، یہاں آپ کو اللہ کا گھر بنانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈال دیا گیا تھا کہ یہ بہت بڑے اور بہت عظیم انقلاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں گے، یہاں پیدا ہوں گے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے یہاں ایک پوری قوم برپا کی جائے گی، ایک پوری قوم پیدا کی جائے گی، پھر اسی قوم میں اللہ کے آخری نبی مبعوث ہوں گے، پھر اسی قوم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منتخب جماعت تیار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ باہر سے بھی جن کو لانا چاہیں گے ان کو لائیں گے، جیسے حضرت سلمان فارسی کو باہر سے لائے، حضرت بلال حبشی کو باہر سے لائے، اکا دکا کی دنیا کی بھی نمائندگی ہو جائے، لیکن اصل میں وہ قوم تیار ہوگی حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ یہ تو حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ میں یہ جو مانگ رہا ہوں یہ سب ہونے والا ہے، یہ سب اللہ کے یہاں طے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کرا رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو واضح طور پر بتلا دیا گیا ہو کہ یہ ہونے والا ہے، یا حضرت ابراہیم کے دل میں یہ تمنا ڈال دی گئی ہو کہ ایسا ایسا ہو، لیکن اللہ کے یہاں یہ طے تھا کہ ہونے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعائیں اس لیے منگوائی گئیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس پورے کام میں ایک حصہ ہو۔ ہمیں بھی ساری دنیا کی ہدایت کی دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے فیصلے کے مطابق ہدایت دیں تو اللہ ہماری دعا کے صدقے میں، ہماری دعا مانگنے کی وجہ سے اس کی ہدایت میں ہم کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مل کر اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور باپ بیٹے دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر دونوں اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لیجیے۔ آپ سننے والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں، ہم جو زبان سے مانگ رہے ہیں اس کو آپ سن رہے ہیں، اور ہمارے دل میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم دنیا بنانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، ہم دولت بٹورنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، اللہ ہم صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو حکم پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پہلی دعا مانگی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لیجیے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اور اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا کر رکھیے، یعنی جس طرح ابھی آپ نے اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کے حکم پر آپ کا گھر بنا رہے ہیں،
اللہ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں فرمانبرداری پر استقامت نصیب فرمائیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اللہ ہماری اولاد میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے گا جو آپ کی فرمانبردار ہو۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جس کی دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرمائیے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ ہی توبہ قبول کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اللہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجیے گا۔ یعنی یہ جو صحابہ کرام کی منتخب جماعت ہے، اللہ ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجیے گا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، ان کے من کو پاک و صاف کریں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ بہت غالب اور بہت حکمت والے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کو کس طرح قبول فرمایا۔ ایک دعا مانگی، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لیجیے، اللہ نے ایسا قبول کیا کہ کعبے کو اللہ نے مثابۃ للناس بنا دیا۔ ساری دنیا دوڑی چلی آ رہی ہے، ساری دنیا کے دل کھینچ رہے ہیں کعبے کی طرف۔ کوئی طواف کرنے آ رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے آ رہا ہے، کوئی حج کرنے آ رہا ہے، لوٹ کر آ رہا ہے۔ کعبہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ زندگی میں چاہے جتنی مرتبہ حاضری نصیب فرمائے، انسان کا کبھی دل نہیں بھرتا۔ جس طرح پانی پینے سے انسان کا کبھی دل نہیں بھرتا، ہم بچپن سے اب تک پانی پیتے چلے آ رہے ہیں، 3 دن تک کوئی ہمیں تھمس اپ پلا دے، اسپرائٹ پلا دے، کوئی دوسرا مشروب پلا دے تو دل بھر جاتا ہے۔ دن میں چند مرتبہ اگر اپنی عادت کے برخلاف ہم چائے پی لیں تو ہمارا دل بھر جاتا، نہیں بھائی بہت چائے پی لی، لیکن پانی پینے سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ ہر تھوڑی دیر میں انسان پانی پیتا ہے، جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آسمان کی طرف دیکھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا، آپ کسی عمارت کو بار بار دیکھیں تو پھر دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، چاہے وہ دنیا کی جتنی خوبصورت عمارت ہو۔ کسی کو آپ آگرہ لے جائیں اور چند مہینے آگرہ بٹھائیں اور روزانہ تاج محل دکھانے جائیں، پہلے دن وہ بہت شوق سے جائے گا، دوسرے دن آپ کے خیال سے چلا جائے گا، تیسرے دن بھی خاموش ہو جائے گا، برداشت کر لے گا اور چلا جائے گا۔ چند دنوں کے بعد کہے گا کیا لگا رکھا ہے روزانہ تاج محل، ارے دیکھ لیا ایک مرتبہ کافی ہو گیا۔ لیکن آسمان کو انسان زندگی بھر دیکھتا رہتا ہے، کبھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ بالکل یہی حال کعبے کی زیارت کا ہے، انسان ساری زندگی کعبے کو دیکھتا رہے۔ کیا ہے کعبہ؟ ایک سادہ سا مکان ہے جس کے اوپر ایک سادہ سا کالا غلاف چڑھا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت عمارتیں پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کے لیے خود فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس گھر کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہاں دوڑ کر لوگ آتے، لوٹ کر لوگ آتے۔ جو کبھی نہیں گیا اسے جانے کی تمنا ہوتی ہے، جس کو اللہ نے پہنچا دیا اس کی تمنا اور بڑھ جاتی ہے۔ جتنی مرتبہ پہنچا دیا اتنی مرتبہ کعبے کو دیکھنے، کعبے کا طواف کرنے، کعبے کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرنے کی تمنا بڑھتی ہے۔ اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ ان میں ایک رسول بھیج دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شان سے قبول فرمائی۔ صرف رسول نہیں بھیجا، امام المرسلین کو بھیجا، صرف نبی نہیں بھیجا، خاتم النبیین کو بھیجا، خاتم الانبیاء کو بھیجا، ان کو بھیجا جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، ان کو بھیجا جن کی امت میں اللہ نے باقی تمام انبیاء اکرام کو شامل فرما دیا، ان کو بھیجا جنہوں نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرا امتی بننا پڑتا، میری اتباع کے علاوہ، میرے پیچھے چلنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جن کے زمانے نبوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس آسمان سے تشریف لائیں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے، لوگوں میں تھا اللہ کا نبی، لیکن اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے آیا ہوں، اب میں تمہارے درمیان نبی بن کر نہیں آیا۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔
تو تعمیر کعبے کی قبولیت کو مانگا تو اللہ نے کعبے کو کیا شان عطا فرمائی، پیغمبر کی بعثت کو مانگا تو کس شان کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرمانبردار امت مانگی، ایک فرمانبردار جماعت مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس شان کی جماعت پیدا کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما کر یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کچھ خصوصیات بتلائیں، ان کے کمالات بتلائے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری بتلائی، ان کی محبت بتلائی، ان کا ذوق عبادت بتلایا، اللہ کے راستے میں ان کی محنت اور جد و جہد کی کیفیات بتلائی گئیں۔ تو بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کی تمنا ہوئی کہ ایسی امت ہم کو مل جائے، یہ خصوصیات ہماری امت کو حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ امت تو ہم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ درخواست کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم آپ کے ہو گئے ہیں، ہم آپ کے فرمانبردار بن گئے ہیں، ہم آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا خیر مقدر فرما دیجئے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو اللہ نے فرمایا دیکھو میں جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو چھائی ہوئی ہے، میں ظلمن کسی کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کو میری رحمت پسند نہیں ہے، کوئی میرے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ میری سزا سے بچ بھی نہیں سکے گا۔ لیکن تم جس رحمت کا تقاضا کر رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے مقدر کر دی جائے، تم جس امت کے بارے میں چاہ رہے ہو کہ وہ امت تمہیں دے دی جائے، اس کے سلسلے میں تو ہمارا فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اس رحمت کا فیصلہ کروں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری تمام نشانیوں کو مانتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس رسول اور نبی امی کی پیروی کریں گے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا موجود ہے۔ یعنی یہ بھلائی جس کی تم اپنے لیے درخواست کر رہے ہو کہ یہ بھلائی تم کو دے دی جائے، تمہاری امت کو دے دی جائے، یہ بھلائی تو میں نے مقدر کر دی ہے اس امت کے لیے جو اتباع کرے گی۔ تمہاری امت میں سے بھی جو لوگ اتباع کریں گے اس نبی اور اس رسول امی کا جن کا تذکرہ ان کے پاس تورات اور انجیل میں موجود ہے، اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دستور ہے کہ ایمان کے اعتبار سے جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے اس کی اتنی آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی بھی آزمائشیں ہوئی، انبیاء کے متبعین کی بھی آزمائشیں ہوئی، انبیاء پر ایمان لانے والوں کی آزمائشیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان آزمائشوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے اس کے اتنے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ میرا جیسا امتحان کسی کو نہیں دینا پڑا، میری جیسی آزمائشیں کسی پر نہیں آئی، میرے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف وہ کلمہ پڑھ لیں گے اور چھوڑ دیا جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے والوں کو آزمایا ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور پھر اس آزمائش میں اللہ نے دیکھا ہے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی آزمائش سب کی ہوتی ہے،
ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہمیں اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، ہم کو اپنے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ بغیر امتحان کے بغیر آزمائش کے کامیاب کر دیجیے۔ لیکن اللہ اگر آپ امتحان لینا ہی طے فرما دیں، اگر آپ آزمائش میں ڈالیں تو اللہ پھر آپ ہی سنبھال لیجئے، آپ ہی استقامت نصیب فرمائیے، آپ ہی پھسلنے سے حفاظت فرمائیے۔ تو یہ اصول بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائش ہوتی ہے سب کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو کیسے آزمایا ہے، کیسے امتحان لیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جس طرح حکومت کا کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی امتحان کے بغیر سند نہیں دیتے، سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، کسی شخص کو آزمائے بغیر، امتحان لیے بغیر، انٹرویو لیے بغیر، اس کی صلاحیت کو جانچے اور سمجھے بغیر اسے ملازم نہیں رکھا جاتا کسی ادارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جن کو اتنا بڑا مقام مل گیا ہے، اتنی اہم جماعت کا فرد بنانے کے لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے، ان کا یوں ہی انتخاب نہیں ہو گیا، ہم نے ان کا امتحان لیا ہے اور یہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے تقوی کے لیے۔ اور پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود اللہ نے اس نتیجے کو بیان فرمایا، اس کا اعلان کیا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ مخلص اور غیر مخلص کو خوب جاننے والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دلوں کو ایمان کامل کی نعمت سے پہلے مزین فرمایا، پھر انہیں مختلف آزمائشوں کے درمیان تقوی پر جمائے رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے تم کو تقوی پر جمع کر کے رکھا، تقوی پر استقامت نصیب فرمائی۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور دراصل وہی لوگ اس کے حقدار اور اہل ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ظاہر و باطن کو جانتے ہوئے ان کے کمال ایمان و تقوی کی تصدیق فرمائی۔ دیکھیں، بڑے انعام کے لیے بڑا امتحان بھی ضروری ہے، چھوٹے امتحان پر بڑا انعام نہیں ملتا۔ ایک بچہ KG کا امتحان دے، ایک بچہ فرسٹ اور سیکنڈ کا امتحان دے، پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے کا امتحان دے، چاہے وہ جتنے اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائے، اس کو وہ انعام نہیں ملتا جو کسی PhD کرنے والوں کے نام دیا جائے، جو کسی اعلیٰ درجے کی ڈگری لینے والے کو اس کے اعلیٰ درجے کے امتحان پر اور نہایت مشکل سوالات کا جواب دینے پر جو انعام دیا جاتا ہے، وہ انعام چھوٹے بچے کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو جو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، انہیں صحابیت کا شرف عطا فرمایا، تو اندازہ لگائیے کہ ان کا امتحان کتنا بڑا ہوگا۔ پچھلی امتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، انبیاء کرام کا بھی اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا، تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اہل حق کو پیش آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء، ان پر سختیوں اور تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، مطمئن رہو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ان سے کہا گیا جب وہ بے چین ہو گئے، جب وہ بے قرار ہو گئے کہ اللہ اب یہ امتحانات ہماری
ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو رہے ہیں، ہماری سکت سے زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ تو فوراً اللہ کی طرف سے پیغام ملا، فوراً اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ بس ہم تمہارا امتحان لے چکے، تم کامیاب ہو گئے، اب اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد آ رہی۔ یہاں آپ غور فرمائیں کہ پچھلے انبیاء کرام کا اور ان کے ساتھ اہل ایمان کا، اہل حق کا جب تذکرہ کیا گیا تو فرمایا گیا وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑا گیا، انہیں ہلایا گیا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ ہوا، جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب وہ کفار تم پر اوپر سے بھی چڑھائے اور نچلی طرف سے بھی، اور جب حالات کی سنگینی کے پیش نظر آنکھیں پتھرانے لگیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومنوں کی خوب آزمائش ہوئی اور وہ اچھی طرح جھنجھوڑے گئے۔ اس فرق کو محسوس کیجیے، پچھلے ایمان والوں کے سلسلے میں اور ان کے درمیان مبعوث ہونے والے پیغمبروں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑا گیا، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہیں بہت سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔ کیوں؟ انعام بڑھا دینا تھا تو امتحان بھی بڑھا لیا گیا۔ وہاں انبیاء کرام تھے، یہاں امام الانبیاء تھے، وہاں ان انبیاء کرام کے ماننے والے تھے، یہاں امام الانبیاء کے صحابہ کرام تھے۔ ان کو جو انعام ملا ان انبیاء کرام کو، وہ امام الانبیاء کے انعام کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کے صحابہ کو جو انعام ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان کا جو امتحان لیا گیا وہ امتحان بھی ان حضرات کے امتحان کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے امتحان کے لیے قرآن نے کہا وَزُلْزِلُوا، اور ان کے امتحان کے لیے قرآن نے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زور سے جھنجھوڑا، بہت سخت آزمائش میں ڈالا۔ صحابہ کرام کے ایمان کا مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے ان ساری چیزوں پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہیں، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کلن، ان میں سے ہر ایک، صحابہ کو حضور کے ساتھ جمع کر دیا گیا، کلن آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، یعنی صحابہ کے ایمان کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، سچے مومن وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اور پھر ان کے دل میں کوئی شبہ نہیں آیا، انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں کھپا دیا، یہ سچے لوگ ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان و یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کے ساتھ احادیث مبارکہ سناؤں، اور ایک ایک صحابی کے شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو فضائل بیان فرمائے، حضرت ابو بکر کی شان میں، حضرت عمر کی شان میں، حضرت عثمان کی شان میں، حضرت علی کی شان میں، حضرت طلحہ کی شان میں،
حضرت معاویہ کے شان میں، حضرت حسن الحسین کے شان میں، حضرت حمزہ کے شان میں، حضرت عباس کے شان میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان میں، حضرت ابو ہریرہ کے سلسلے میں اور دیگر صحابہ کرام، حضرت بلال کے سلسلے میں. یہ چند نام ہیں جو اس وقت مجھے یاد آئے. کتنے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا. اور جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھیں، عناد رکھیں، ان کے لیے صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم. یاد رکھو ان سے اسی کو محبت ہوگی جس کو مجھ سے محبت ہوگی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور ان سے وہی نفرت کرے گا جس کے دل میں حقیقت میں مجھ سے نفرت ہوگی. ایسے موقعوں پر اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو بعض لوگوں کو یہ یاد آتا ہے ارے صاحب فلاں کی اولاد ہیں، ان کا فلاں سے نسبی تعلق ہے، اس وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. جب کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کو اس بات سے تولا جاتا ہے. جب کسی عقیدے کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس کا وزن اس عقیدے کے مطابق ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بغیر کسی واسطے کے نبی کا بیٹا تھا، لیکن کفر کی حالت میں جب مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عقیدے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا. اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو عذاب نہیں دوں گا، اور میرا بیٹا تو میری فیملی کا ایک ممبر ہے، میرا گھر والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارے گھر کا فرد ہے. اس لیے خوب یاد رکھیے اللہ کا فضل ہے، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں پیدا فرمایا. میرے دادا ہیں حضرت حسین، میری دادی ہیں حضرت فاطمہ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں اس عقیدے سے منحرف ہو جاؤں، اللہ نہ کرے جو مجھے ملا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میرا حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں بچے گا، میرا حضرت فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں بچے گا. کوئی شخص بھی قدیم زمانے میں منحرف ہوا ہو، وہ سبائیت کی وجہ سے، رفض کی وجہ سے، اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے بغض و عناد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جو شخص بھی منحرف ہو گیا، اس کے نسب کا، اس کے خاندان کا، اس کی نسبتوں کا کوئی قیمت اس کی نہیں رہ جاتی، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی شان میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سب کو بیان کرنے کا بالکل موقع نہیں ہے. میں نے تو قرآن پاک کی جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا تھا حضرات صحابہ کرام کی شان میں، اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اپنے ان تمام سامعین کو جنہوں نے عظمت صحابہ کے اس پورے پروگرام کو بہت تفصیل سے سنا، کہ ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صحابہ کرام کا قرآن میں کہیں ایک آدھ جگہ پر تذکرہ آ گیا ہوگا یا ایک آدھ روایتیں آ گئی ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تو شرح ہے قرآن پاک کی. قرآن پاک میں حضرات صحابہ کرام کا جتنا تذکرہ آیا ہے، اگر اس سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ایسی کئی مجلسوں کی ضرورت پڑے گی. کیا کیا القاب دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کو، ان وفاداروں کو. فرمایا اولئک هم الصادقون، اولئک هم المہتدون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. جیسے کسی کتاب میں جیسے کسی دیوار پر نقش و نگار بنا دیا جائے، جیسے کسی کپڑے کو کلر دے دیا جائے کہ اب اس کلر کو کپڑے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ فرما رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسا لکھ دیا ہے، ایسا جما دیا ہے، ان کے دلوں کو ایمان کے رنگ سے ایسا رنگین کر دیا ہے کہ اب ایمان کو ان کے دلوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کے دلوں کو ایمان سے خالی نہیں کیا جا سکتا. اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی منتخب جماعت ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں ایمان والے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اب تمہارا ایمان کبھی ختم نہیں ہوگا، اب اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے. یہ حضور کی زندگی میں جیسے ہیں بعد میں بھی ایسی رہیں گے، موت کے وقت میں بھی ایسی رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اسی شان سے اٹھیں گے.
جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت اٹھیں گے. خوب یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، اللہ ہمیں بے ادبی سے اور گستاخی سے بچائے. جس وقت اٹھیں گے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ ہوں گے، حضرت عمر آپ کے ساتھ ہوں گے، حضرت عثمان و علی آپ کے ساتھ ہوں گے، حضرت معاویہ آپ کے ساتھ ہوں گے، حضرت عمرو بن عاص آپ کے ساتھ ہوں گے، حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کے چمن کے دونوں پھول حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے ساتھ ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود سب آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے، حضرت حسین سے کہہ دیا حسن تمہاری اولاد میں یہ فلاں شخص میرے صحابہ سے کی بے ادبی کرتا تھا، حسین تمہاری اولاد میں یہ فلاں شخص میرے صحابہ کی بے ادبی کرتا تھا، تو وہ کہیں گے اس کو نکالو باہر. جو نانا جان کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ہمارے نانا جان کی جماعت کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اللہ کی قسم حضرت حسن اور حضرت حسین اپنی ان اولادوں کو بھگا دیں گے، ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، انہیں اپنے قریب بلانا پسند نہیں کریں گے جن لوگوں نے گستاخی کی ہوگی حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ. اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، صحابہ کی دشمنی کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے کہ فلاں شخص اہل بیت سے ہے اس لیے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے. اس کا تعلق رفض سے ہے، اس کا تعلق سبائیت سے ہے، اس کا تعلق جھوٹے پروپیگنڈے سے ہے، اس کا تعلق بغض و عناد سے ہے، اس کا تعلق اس کبر سے ہے، اس عجب سے ہے جو چند الفاظ پڑھ لینے کے نتیجے میں، چند جملے لکھنے کے قابل ہو جانے کے نتیجے میں کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے عجب سے، ایسے کبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہو جائے، جو ایمان کے لیے زہر بن جائے. اللہ ہم سب کو عاجزی نصیب فرمائے، تواضع نصیب فرمائے. جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اس سے حضرت حسن کو بھی محبت ہے، حضرت حسین کو بھی محبت ہے، حضرت معاویہ کو بھی محبت ہے، حضرت علی کو بھی محبت ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے سلسلے میں خود حضرات صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا. ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، رائے کا اختلاف ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان. اور جب مجتہد کو رائے میں کسی سے اختلاف ہو تو وہ ہر شخص جو اخلاص کے ساتھ رائے قائم کر رہا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کو بھی مخلص سمجھتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھی مخلص سمجھتے ہیں، لیکن ان کو حضرت علی کی رائے سے اتفاق ہے، حضرت معاویہ کی رائے کے مقابلے میں. تو حال یہ ہے کہ جب اس رائے کے اختلاف کے نتیجے میں آپس میں مقابلے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ حضرت علی کی فوج میں کھڑے ہوتے ہیں اور ملاقات کرنے اور کھانا کھانے کے لیے حضرت معاویہ کے پاس تشریف لاتے ہیں. اس لیے کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ کوئی مفادات کا جھگڑا نہیں ہے. دین کے سلسلے میں ان کی بھی ایک رائے ہے، ان کی بھی ایک رائے ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح دین کی حفاظت ہوگی، ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح دین کی حفاظت ہوگی. ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ اہم ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی رائے کو قبول فرمایا. اللہ ہمیں سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوں گے، حضرات صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہوں گے. جس نے بھی صحابہ کی طرف سے بغض و عناد رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حوض کوثر پر اپنے پاس دے آنے دیں گے. صحابہ کرام سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اللہ نے فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بعد والوں کے لیے معیار بنایا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بعد والے اگر ایسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے تو ان کو ہدایت ملے گی. اگر ان کا ایمان ایسا نہیں ہوگا جیسے تمہارا ایمان ہے تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے امامت اور پیشوائی نصیب فرمائی. ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین اور وہ انصار جنہوں نے پہلے قدم اٹھایا، جو دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھے. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے کامل اخلاص کے ساتھ ان کے راستے کو اپنایا، ان کے پیچھے چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے معیار بتلایا یہ سابقین اولین، یہ انصار اور مہاجرین بعد والوں کا کام ہے، انہی کا اتباع کریں، انہی کے راستے پر چلیں. اگر کوئی دین کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام کو معیار نہیں مانتا تو ہم اس کی بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کا فیصلہ، اس کی رائے ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کا پھر دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی رائے پر عمل کرنا ضروری ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام کے راستے کے خلاف چلے تو ایسوں کو ہم اپنی طرف حوالے کر دیں گے، ایسوں کو ہم اسی طرف حوالے کر دیں گے جس طرف وہ چلا، بالآخر اسے جہنم رسید کریں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور صحابہ کرام کی مخالفت کو بد انجامی کے معاملے میں مساوی ذکر فرمایا. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کا انجام برا ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی مخالفت کرنے والے کا انجام برا ہے. اگر کسی مسئلے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا ہے تو اب قیامت تک امت اس سے خلاف نہیں، اس سے اختلاف نہیں کر سکتی. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے اجماع سے اختلاف کرے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی اجماع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تصدیق کی مہر لگائی. اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام سے خلافت عرضی کا وعدہ فرمایا تھا. ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. اپنا پسندیدہ دین ان کے لیے راسخ اور مضبوط کر دے گا اور ان کے خوف کے بعد انہیں امن و اطمینان سے بدل دے گا. وہ میری ہی بندگی اور عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد ناقدری اور ناشکری کرے گا تو وہی نافرمان ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے 4 وعدے فرمائے ہیں. پہلا، ایمان کامل اور اعمال صالحہ کے بدلے میں خلافت عرضی ملے گی. یہ وعدہ 100% پورا ہوا حضرات خلفائے راشدین کے سنہرے دور میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم کو نائب بنانے والا ہوں. پس اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھایا. حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. پس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے. تاریخ عالم گواہ ہے کہ وہ بلا رکاوٹ خلیفہ بن گئے. اس قادر و قیوم ذات نے صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا جو بغیر رکاوٹ کے پورا ہوا، پس خلافت راشدہ برحق ہے، اپنے پسندیدہ دین کو خوب مضبوط اور راسخ کر دے گا. چنانچہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت تک اسلام تقریباً 64 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا اور فاستوى علی سوقہ کا مصداق بن چکا تھا. ان کے خوف و ہراس کے بدلے میں امن عطا کرے گا. حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان عورت نے یمن سے مدینے تک اکیلے سفر کیا اور یہ محسوس کیا کہ یہاں 1 ماہ کی اولاد بستی ہے. چوتھا وعدہ کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے، شرک سے پاک رہیں گے. صحابہ کرام پکے موحد ہیں، یہ بات بھی پوری ہوئی. چنانچہ خلافت راشدہ کا دور منہاج النبوت کا دور تھا. ان کے بعد تاریخ عالم ایسی فضا پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جس معیت کا تذکرہ کیا ہے، ذرا اس معیت کے چند نمونے دیکھ لیں. آیات تو بہت ساری ہیں لیکن ان سب کو یہاں پیش نہیں کیا جا سکتا. میں صرف چند نمونے پیش کروں گا کہ وہ ہر صفت میں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے. آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے اللہ ان میں سے انہی میں ایک رسول بھیجیے. جس طرح یہ دعا مانگی اسی طرح حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ اللہ ہمیں بھی اپنا فرمانبردار بنا کر کے رکھیے، یعنی ہم کو اپنی فرمانبرداری پر استقامت نصیب فرمائیے اور ہماری اولاد میں ایک فرمانبردار جماعت بنا دیجیے. تو جس طرح حضور کے لیے دعا مانگی اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے لیے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے اچھی امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. جو صفت حضور کی وہی صفت صحابہ کرام کی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت آپ پر پوری کر دیں. اور صحابہ کرام سے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. جو بات حضور کے لیے فرمائی وہی بات صحابہ کرام کے لیے فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور صحابہ سے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا ہو جاتا جس کا تذکرہ آگے کیا گیا ہے. تو رحمت کا تذکرہ اور فضل کا تذکرہ حضور سے کیا گیا، اسی فضل کا تذکرہ حضرات صحابہ کرام سے کیا گیا. حضور سے فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مدد کرنا چاہتا ہے. اور صحابہ سے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی. حضور سے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کا فیصلہ کیا ہے. اور صحابہ سے فرمایا وَأَصْحَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم نے ان کو ایک قریب کی فتح عطا کی. حضور کے بارے میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اور صحابہ کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ تم پر رحمتیں اتارتے ہیں اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. آیات تو بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے اور بھی کچھ سنانا ہے قرآن کے حوالے سے. میں نے تو آپ کو چند ہی آیات سنائی ہیں اور یہ تقریباً تیئیس آیات کریمہ ہیں اس سلسلے میں، جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ذکر فرمائی ہے، کبھی انہی الفاظ میں اور کبھی دوسرے الفاظ میں انہی معانی کو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے لیے بیان فرمایا. لیکن یہ وہ صفات ہیں جو حضور کے لیے کسی اور آیت میں نازل ہوئی، صحابہ کے لیے کسی اور آیت میں نازل ہوئی. اب ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کو کیسی معیت خاصہ حاصل تھی. ایک ہی آیت میں ایک ساتھ ایک ہی صفت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو جمع فرمایا. اس کے بس چند نمونے سن لیجیے. اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان میں معیت کو بیان کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت اس سے پہلے بھی سنائی جا چکی ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس وحی پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور اہل ایمان بھی سب کے سب اللہ پر، ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ایمان میں دونوں کو جوڑ کر بیان کیا گیا. جہاد کے سلسلے میں دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، رسول معظم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. مشکل گھڑی میں جہاد کے سلسلے میں دونوں کو جوڑ کر بیان کیا گیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار پر نظر کرم فرمائی جنہوں نے مشکل گھڑی میں آپ کی پیروی کی. سکینہ کے نزول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دونوں کو جوڑ کر بیان کیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول مکرم اور مومنین پر سکینہ نازل فرمایا. اسلام اور وفائے الہی کے سلسلے میں معیت کو قرآن ذکر کرتا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں، لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی منہ موڑتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جو میرے طریقے پر چلنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنی قوم کی نافرمانیوں کا شکوہ کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا تھا لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، کہ اللہ میں صرف اپنا مالک ہوں اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں، اگر آپ اس قوم پر کوئی عذاب نازل کیجیے گا تو مجھے بچا لیجیے گا، میرے بھائی کو بچا لیجیے گا، اس لیے کہ ہم لوگ آپ کے فرمانبردار ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر لوگ آپ سے کٹ
حجتی کرتے ہیں، اگر دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی بغض و عناد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں الگ ہوں، میرے صحابہ الگ ہیں، تم الگ جاؤ، تمہارا راستہ الگ ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر لوگ آپ سے بحث و مباحثہ کریں تو آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے کو اپنے اللہ کے حوالے کر چکا اور میرے صحابہ بھی اپنے کو اللہ کے حوالے کر چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت قریش بھی کرتے تھے، عرب کے مشرکین بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، نصرانی بھی کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں تھا حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرنے میں۔ حضرت ابراہیم توحید خالص کی خاطر عراق چھوڑ کر آئے تھے۔ اگر حضرت ابراہیم بت پرستی سے سمجھوتا کر لیتے تو ان کو عراق چھوڑنا ہی نہ پڑتا، مکہ آبادی نہ ہوتا، وہ مصر پہنچتے ہی نہیں، حضرت حاجرہ سے نکاح ہی نہ ہوتا اور عرب قوم ہی پیدا نہ ہوتی۔ جب حضرت اسماعیل ہی نہ پیدا ہوتے تو عرب قوم کیسے پیدا ہوتی؟ اس لیے شرک کرنے والوں کا حضرت ابراہیم سے کیا تعلق؟ یہودیوں نے بھی چونکہ حضرت موسیٰ کا دین چھوڑا تو ان کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے دین کو چھوڑا، حضرت عیسیٰ کے نام پر ایک نیا دین گڑھ لیا تو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا حضرت ابراہیم کے سچے پیروکار تو ہمارے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صرف حضور کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یوں کہا گیا حضرت ابراہیم کے سچے پیغمبر تو حضور اور صحابہ کرام ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے سچے پیروکار تو وہ ہیں جو ابراہیم کے راستے پر چلے، اور ابراہیم کے راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے، یعنی نبی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ دعوت الی اللہ میں حضور کے ساتھ معیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے نقش قدم پر چلنے والے یعنی میرے صحابہ کرام۔ استقامت کے سلسلے میں معیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ اللہ کے حکم پر جمے رہیے، اور جن لوگوں نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اللہ کے ہو گئے ہیں یعنی آپ کے سچے ایمان والے، آپ کے مخلص ساتھی حضرات صحابہ کرام، وہ بھی اللہ کے دین پر جمے رہے۔ نماز با جماعت میں معیت کو اللہ نے بیان کیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اگر آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے، یہ جنگ کی حالت میں نماز خوف کا تذکرہ ہے، تو ہر شخص چونکہ تمام صحابہ کرام آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اگر دو جماعتیں کی جائے تو حضور ایک ہی جماعت کی امامت فرمائیں گے نا، تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی میں اس جماعت میں شریک ہوں جس میں حضور امامت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنائی، ایک جماعت آئے ایک رکعت پڑھے پھر واپس چلی جائے، دوسری جماعت آئے دوسری رکعت پڑھے سلام پھیرے واپس چلی جائے، پھر پہلی جماعت آئے اپنی ایک رکعت پوری کرے وہ واپس چلی جائے۔ تو جماعتیں دو ہیں، دونوں نے الگ الگ نماز پڑھی تاکہ دشمن کو یہ نہ لگے کہ محاذ چھوڑ دیا، لیکن دونوں اقتدا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا فاقمت لهم الصلاة، اگر آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور آپ نماز کی امامت فرما رہے ہیں، فلتقم طائفة منهم معك، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوا کرے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، کبھی کبھی پوری رات حضور تہجد میں گزارتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ رات کا زیادہ حصہ گزارا کریں، 2/3 تہجد میں گزارا کریں یا آدھی رات تہجد میں گزارا کریں، تو اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، جتنا اللہ نے کہا ہے اس سے کم ہو جائے، پوری رات گزار دیتے تھے اور آپ تھک جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بہت پیار کے ساتھ تخفیف فرمائی کہ نہیں اتنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا کر لیا کریں، تو حضور کا بھی تذکرہ کیا اور اسی پیار و محبت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کیا کہ ہمیں بہت پیار آتا ہے جب ہم مصلی پر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے مخلص ساتھیوں کو بھی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ آپ 1/3 رات کے لگ بھگ یا نصف رات یا 2/3 رات قیام فرماتے ہیں، اور ایک جماعت ان لوگوں سے بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے جنہوں نے آپ کی معیت پائی ہے۔ مطبوع ہونے میں معیت، جس طرح حضور کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے
حضرات صحابہ کرام کا بھی بالکل اسی طرح طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اپنی طرف ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، اور آخر کار ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جس نے حضور کا طریقہ چھوڑا اور صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑا۔ تقوی کے بلند درجات میں معیت، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ بس اللہ نے اپنی طرف سے سکینہ نازل فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر، اور ان کو تقوی کے مقام پر جمائے رکھا، اور وہی اس کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی حضور فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پر سکینہ نازل فرمایا اور صحابہ کرام پر سکینہ نازل فرمایا۔ نبی کو تقوی پر جمع کر کے رکھا اور صحابہ کرام کو جمع کر کے رکھا۔ الگ الگ بھی نہیں کہا کہ نبی کو جمایا اور صحابہ کو جمایا، سب کو ایک ساتھ جوڑ کر فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی پر جمع کر کے رکھا۔ اللہ اکبر۔ ایسی اور بہت ساری روایات ہیں اور بہت ساری آیات ہیں جن میں سے سب کا تذکرہ کرنا مقصود بھی نہیں ہے اور سب کا تذکرہ کرنا آسان بھی نہیں۔ بس آج کی ملاقات میں یہ عاجز، یہ فقیر یہی عرض کرے گا اپنے تمام سامعین سے کہ ہمیں اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر استقامت نصیب فرمائے جو طریقہ ہمارے لیے چھوڑا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس طریقے پر سب سے پہلے چلنے والے حضور کے بعد جس طریقے کی امام اور پیشوا ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور دیکھیں ہمارے لیے تمام صحابہ قابل احترام، ہمارے لیے تمام صحابہ بڑے ہیں، کسی ایک صحابی کی بے حرمتی بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، اگر تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آئے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، اگر ایسے لوگ تمہیں نظر آئے تو ان سے کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اشارہ ہے کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، سب کو کہے، چند کو کہے یا کسی ایک کو نشانہ بنا کر کے کہے، وہ لعنتی ہے، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے، ایمان والوں کی طرف سے اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے اس پر لعنت ہے۔ اللہ اپنی لعنت سے، اپنے فرشتوں کی لعنت سے اور ایمان والوں کی لعنت سے میری اور تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ میں اخیر میں پھر مبارکباد دوں گا اس ادارے کے ذمہ داران کو، ادارہ جس کا نام ہے مرکز تحفظ اسلام ہند، جنہوں نے بڑا احسان فرمایا اور عظمت صحابہ کے عنوان سے یہ نہایت قیمتی اور وقیع پروگرام جاری کیا، جس میں بس یہ ان حضرات کا حسن ظن ہے کہ اس نے اس عاجز کا اور اس معمولی سے طالب علم کا ان لوگوں نے انتخابنا ترجمان صحابہ، مداح صحابہ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہم، اور دارالعلوم دیوبند کے ایک نہایت اہم اور بڑے استاد حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، اور اپنے وقت کے ایک عظیم ترین فقیہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب، اور بڑے قادر الکلام خطیب حضرت قاری طیب صاحب جو ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، اور ان جیسے بڑے اکابر اور مشائخ کے بیانات سننے کے بعد اس عاجز کی کیا حیثیت تھی، لیکن بہرحال حکم کی تعمیل کی گئی اور چند آیات کریمہ قرآن پاک سے نکال کر کے حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں عرض کی گئیں، پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس جد و جہد کو اور اس پیشکش کو قبول فرما لے، اور بس یہ تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو کر اس فقیر کو بھی اور اس کے سارے منتسبین کو اور سالکین کو کسی ایک صحابی کے حوالے کر دے کہ بس ان کے پیچھے پیچھے تم جنت میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ ساتھ تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لواء الحمد کے نیچے جس جگہ کھڑے ہوں اپنی جماعت میں ہم لوگوں کو شامل کر لیں، اور یوں کہیں کہ حضور ان کو ہم لے کر کے آئے ہیں، آپ بھی انہیں قبول فرما لیجیے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ چونکہ اس موقع پر
پورے ملک میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں بہت سارے ایسے احباب بھی آن لائن شریک ہیں اور ہوں گے جن کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی موقع پر بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے تو ہم بھی سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. تو جو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ توبہ اور بیعت کے ان کلمات کو پڑھ لیں دعا سے پہلے، کیونکہ انہیں امید ہوگی اگر کلمات نہ پڑھائے جائیں تو بعد میں شکایتیں آتی ہیں کہ ہمیں تو بڑی امید تھی اور ہم کو کلمات نہیں پڑھائے گئے. بعض حضرات اسی نیت سے شرکت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. صبح و شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر کے معنی یہ ہے کہ کسی وقت بھی دل میں غفلت نہ آنے پائے. اس کے لیے اس کی مشق کرنی چاہیے ہم سب کو، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہے تاکہ کسی وقت بھی غفلت نہ آنے پائے. اور دل کو اللہ کے دھیان میں لگانے کے لیے، دل میں اللہ کی یاد جمانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ بتلایا ہے ذکر خفی کا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خفی اور ذکر خامل بھی فرمایا ہے کہ بس زبان بند کر کے دل اللہ سے لگا کر کے بیٹھیں، جس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب کو بھول کر صرف اللہ کی یاد دل میں جما کر کم از کم 15-20 منٹ روزانہ پابندی سے مراقبہ کریں. اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں. جو حضرات بھی دور رہتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے وہ اطلاع کریں تو ساتھ میں اپنا نام اور اپنا مقام ضرور لکھا کریں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے، اپنی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرات خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اور تمام صحابیات کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، تمام اولیاء اعظام کی اور تمام ایمان والوں کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے. دعا فرمانے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرما دیجئے. اللہ جیسے آپ نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اے اللہ اسی طرح ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کو ایمان سے سجا دیجئے. اور جیسے آپ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ آپ نے حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں کفر، فسق اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی تھی. اللہ ایسی ہمارے دلوں میں بھی نفرت ڈال دیجئے. اللہ جیسے آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ان کے راستے پر چلے گا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اخلاص کے ساتھ ان کے راستے کو اختیار کرے گا آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. اللہ ہم آپ کی رضا کے طلبگار ہیں. اللہ آپ کے در پر بھکاری بن کر حاضر ہیں. اللہ ہم نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ ان کے راستے پر اور ان کے راستے پر چلنے والوں کے راستے پر اللہ ہمیں کامل اخلاص کے ساتھ چلا دیجئے. اللہ رفض سے ہماری حفاظت فرمائیے، سبائیت سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطانیت سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ لعنتی بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے، فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرمائیے.
اے اللہ عجب سے غرور سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ حسن و جمال کے عجب سے، حسن و جمال کے غرور سے، علم کے غرور سے، اے اللہ خطابت کے غرور سے، کسی بھی کمال کے غرور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. قیامت کے دن کی بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت ساری نیکیاں لے کر حاضر ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دور سے بھگا دیں. جاؤ جاؤ تمہاری نیکیاں نہ مجھے پسند ہیں نہ میرے اللہ کو پسند ہے. تمہارے دلوں میں بغض تھا میرے صحابہ سے یا میرے فلاں صحابی سے تمہارے دل میں بغض تھا. جاؤ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. میرے بچوں کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. میرے نواسوں کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. میری بیٹی کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ دے ہمارے ساتھ تو رشتہ ایمان سے جڑتا ہے. اگر ایمان ہے تو رشتہ ہے. اگر ہمارے چاہنے والوں کی محبت ہے تو رشتہ ہے. اگر محبت نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اللہ اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اس دن کی بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرما دیجیے. اللہ کسی اور سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرما دیجیے. اللہ جب تک زندگی باقی ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اللہ جس سے بھی کوئی گناہ ہوا، جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی، اللہ اسے سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. لیکن اللہ آپ کا قانون ہے اگر گناہ علی الاعلان ہوا تو توبہ بھی علی الاعلان ہونی چاہیے. اللہ توبہ نصیب فرما دیجیے اور اعلان توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے. اللہ پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. آپس کے جھگڑوں سے اور اختلافات سے حفاظت فرمائیے. پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے. اللہ پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے. اللہ اب دنیا میں اپنے کلمے کے بلند کرنے کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اور ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے. اللہ یہ ادارے والے جنہوں نے عظمت صحابہ کا پروگرام چلایا، اللہ ان کو قبول فرمائیے. ان کے پروگرام کو بھی قبول فرمائیے. ان سب کو کامل اخلاص نصیب فرمائیے. ان کو اور ایسے ہی اچھے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ان کی کوششوں کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ فتنوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ ہماری کسی کوشش سے کوئی فتنہ پنپنے نہ پائے. اللہ ہمارے ذریعے سے فتنوں کا خاتمہ فرما دیجیے. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر کر دیجیے. اللہ ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجیے، ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجیے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے. جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے. مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.